بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں وہ بدقسمت ہوں جو چاہا نہ پا سکی۔ شادی کے بعد کوئی بھی خوشی حاصل نہ ہوئی، بچوں کی خاطر دکھ درد اٹھائے، مگر سسرال والوں نے تو مجھے مٹی کا برتن سمجھ لیا تھا۔ اس عمر کی برسوں سے عادی ہو گئی تھی۔ یہ جھگڑا کر کے میکے کو دھکیل جاتے، 2-4 دن بعد شوہر آتا منا کر لے جاتا۔ میرے سسرال والے اچھے لوگ نہ تھے۔ چند دن ہی سکون کے گزرے، پھر وہی برا حال۔ اس صورتحال کو سہتے سہتے دل مدھم پڑ گیا۔ شور و غل سے میرے بچے الگ سہمے رہتے تھے۔ ساس تو جو کرتی سو کرتی، لیکن اس بار سسر صاحب نے جوتا کھینچ مارا۔ میں یہ صدمہ نہ برداشت کر سکی اور دیوار سے جا لگی۔ ان سے یہ امید مجھ کو ہرگز نہ تھی۔ وہ تو میرے بزرگ تھے، ان سے مجھے ہمیشہ مہربان اور شفیق ہونے کی توقع رہتی۔ وہ عورتوں کی باتوں میں نہیں آتے تھے، مگر اس بار وہ عورتوں کی باتوں میں آ گئے اور میرا یہ مان بھی ٹوٹ گیا۔ اس گھر میں کوئی میرا ہمدرد اور غم گسار نہیں تھا۔ یہ رنج کم نہ تھا کہ اس کے بعد جو آفت ٹوٹی، اس نے سیلاب بن کر مجھ کو گھر سے باہر ہی پھینک دیا۔ بات تو معمولی تھی، رشتہ دار سب کے ملنے آتے ہیں۔ ایک روز میری خالہ زاد بہن شکیلہ اپنے دیور کاظم کے ہمراہ آ گئی۔ کھانے کا وقت تھا، ان کی خاطرداری کرنا ہی پڑی۔ اس روز میرے ساس سسر بیٹی کے گھر گئے ہوئے تھے، شوہر بھی دفتر پر جا چکے تھے۔ شکیلہ اور ان کا دیور کاظم دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد جانے ہی والے تھے کہ ساس سسر آ گئے۔ خالہ جی نے مجھ کو مشکوک نظروں سے دیکھا اور کمرے میں جا کر شوہر سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے دھیان نہ دیا۔ مغرب کو میرے میاں آ گئے۔ خالہ جی نے نیا قصیدہ شروع کر دیا۔ آخر ان مہمانوں کی اتنی خاطر تواضع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو پکا تھا وہی کھلا دیتی۔ خالہ جی، میری بہن کے ساتھ اس کا دیور بھی تھا، تبھی اچھا کھانا بنایا تھا۔ اگر اچھا کھانا نہ بناتی تو میری بہن کے سسرال میں بے عزتی ہو جاتی۔ میں سب سمجھتی ہوں بہن کے دیور سے ماضی میں کچھ تعلق رہا ہوگا۔ انہوں نے مجھ پر اتنا بڑا بہتان لگایا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ صدمے سے زبان کنگ ہو گئی۔ تب میرے میاں نے کہا، بولتی کیوں نہیں؟ خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ کیا بولوں؟ خالہ جی نے بات ہی ایسی کہی ہے کہ بات کرنے کو اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ خالہ جی جھگڑا بنانا چاہتی تھی، بولی دال میں کچھ کالا ہے۔ اب یہ کچھ بولے بھی تو کیسے؟ یہ سنگین الزام سن کر رونے لگی، جس نے شادی سے پہلے کبھی کھڑکی سے باہر جھانکا بھی نہ تھا۔ میرا کلیجہ شق ہونے لگا، مگر وہاں میرے رنج و غم کی کسی کو پرواہ تھی؟ محمود نے مجھ کو پسند کیا اور ماں سے ضد پر اڑے رہے کہ ہیرا سے شادی کرنی ہے۔ اپنے بیٹے کی پسند کی شادی تو کرا دیں، مگر اب میرے گھر بسے رہنے کا غم زیادہ تھا، سو مجھ کو بالآخر گھر بدر کرنے کا موقع ہاتھ ہی آ گیا۔ اس بحران کی پاداش میں میکے آئی تو دل ٹوٹ گیا تھا۔ محمود نے مجھ سے بے رخی برتی تھی، بات چیت کرنا بند کر دی تھی۔ شوہر کی اس طرح کی اعتنائی پر دل باغی ہو گیا۔ جی چاہتا تھا کوئی ابھی مل جائے تو فوراً آشنائی کر لوں۔ جو انہوں نے ناحق کا بہتان لگایا ہے، اس کو سچ کر دکھاؤں۔ غم و غصے کے بادل ذہن پر چھا گئے۔ جسی قدر سوچتی، روح کی سنگین بڑھتی جاتی تھی۔ کافی دن اسی دکھ درد میں ہی گزر گئے۔ کبھی زہریلی سوچیں شہد کی مکھیوں کی طرح مجھ پر حملہ کر دیتی اور کبھی دل میں بغاوت بچھو کے ڈنگ کی طرح سر اٹھائے لگتی۔ تبھی کسی ایسے شخص کی ضرورت نے جس نے اپنے دل کا غم کہہ سکوں۔ ایک دن کاظم ہمارے گھر آیا۔ بیٹھک میں امی نے اس کو بٹھایا، بتایا کہ تم اپنی بھابھی کے ساتھ میری بیٹی کے گھر گئے تو اس کے سسرال والوں نے اس کو تمہاری وجہ سے گھر سے نکال دیا۔ کاظم کو یہ سن کر بہت صدمہ ہوا۔ امی سے کہا، مجھے ہیرا سے بات کرنی ہے۔ میں اس کے سامنے گئی تو مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ کہا کہ شکیلہ بھابھی کو بھائی مصروفیت کے سبب تمہارے گھر نہیں لا رہے تھے، تبھی میں ان کو تمہارے گھر لایا تھا۔ مجھ کو علم نہ تھا کہ آپ کے سسرال والے اتنے بدگمان قسم کے لوگ ہیں، ورنہ میں کبھی نہ آتا۔ خیر، جو ہوا سو ہوا۔ میں نے تو آپ کو اپنی خالہ زاد بہن کا دیور جان کر گھر بٹھا لیا۔ پہلی بار آئے تھے، خاطرداری کی تھی، کیا معلوم تھا کہ وہ ایسی تہمت لگائیں گے۔ اس ملاقات کے بعد جانے ہم دونوں کے دلوں میں ایسا کون سا جذبہ پیدا ہوا کہ میں اسی کے خیال میں رہنے لگی۔ حالانکہ خدا گواہ ہے کہ میں اس دن سے پہلے میرے اور اس کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کوئی خیال نہ تھا۔ کاظم واقعی ایک عظیم انسان لگا۔ اس نے مجھ کو تسلی دی، حوصلہ دیا۔ اس کی ہر ایک بات جیسے میرے چلتے ہوئے زخموں کو ٹھنڈا دیتی تھی۔
اس کی غم گساری نے میری ٹوٹی بکھری ہستی کو پھر سے جوڑ دیا۔ میں شکیلہ کے گھر جانے لگی اور کاظم سے ملنے لگی۔ بس مجھے اسی طرح چین آتا تھا۔ ایک دن میں نے کاظم سے پوچھ ہی لیا، اگر میرا شوہر مجھے لینے نہ آیا اور مجھے طلاق دے دی تو کیا تم مجھ سے شادی کر لو گے؟ اس نے وعدہ کیا تھا، میں تم سے شادی کر لوں گا، تمہیں زندگی کی سب خوشیاں دوں گا، بلکہ تمہارے بچوں کو بھی کبھی پھر باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دوں گا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے کوئی سچا پیار کرنے والا ملا تھا۔ میں اب لوٹ کر اس جہنم میں نہ جانا چاہتی تھی۔ مجھے کسی کا ڈر نہ تھا، نہ کسی کی پرواہ تھی۔ ڈر تھا کہ شوہر کسی دن منانے نہ آ جائے۔ دعا کرتی تھی کہ خدا کرے بس یہ جھگڑا آخری ہو اور وہ مجھے نہ لینے آئے۔ حسب امید 6 ماہ بعد بھی میرے والدین سے رابطہ نہ کیا۔ ایک روز محمود اچانک لینے آ گئے، خوشامد اور چاپلوسی کرنے لگے۔ سخت غصہ آیا کہ اس وقت تم کیوں چپ چاپ تماشا دیکھتے رہے جب تمہاری ماں مجھ پر بہتان لگا رہی تھی۔ میں نے محمود کو کھڑی کھڑی سنا دی، حالانکہ پہلے کبھی بھی میں نے اپنے شوہر کے سامنے زبان نہ کھولی۔ اس روز میرے اتنا کچھ کہنے کے بعد بھی محمود نے برا نہ منایا۔ وہ کہنے لگے کہ اب ایسا نہیں ہوگا، اگر کسی نے بھی تم سے زیادتی کی تو میں ان سے لڑوں گا۔ داماد کی ان باتوں نے میرے والدین کا دل موم کر دیا۔ وہ مجھے گھر لوٹ جانے پر مجبور کرنے لگے۔ ماں کے رونے اور باپ کے منت کرنے سے مجھے محمود کے ساتھ جانا ہی پڑا، پر جاتے ہوئے کاظم کو اطلاع دے نہ سکی، اور یہ نیا باپ جو میری زندگی میں اچانک کھلا اور ادھورا رہ گیا۔ جانتی تھی جہاں کا آوا ہی بگڑا ہوا ہو، اس گھر میں کیا ملے گا۔ 4 دن کا سکون اور وہی معاملہ شروع ہو گیا۔ ساس کا وہی رویہ جو روز اول سے تھا۔ اس بار میں نے 2 کی 4 سنائی۔ صدمے سے ان کو سکتہ ہو گیا، سر پیٹنے لگی کہ ہائے تم کو یہ زبان کس نے دی ہے؟ تم پہلے تو ایسی نہ تھی۔ کیا بتاتی مجھ کو کاظم کے پر امید وعدوں نے باحوصلہ بنا دیا۔ ساس کہنے لگی، آج یہ میرے سامنے بولنے لگی ہے، کل کو جوتیاں اٹھا کر سر پر مارے گی۔ محمود ابھی اس کو 3 الفاظ کہو اور یہاں سے چلتا کرو۔ میں نے بھی کہہ دیا، آپ کیا طلاق دلوائیں گی؟ میں بھی طلاق لینے آئی ہوں، دیں طلاق۔ محمود نے وہ بھی 3 الفاظ کہہ دیے جس سے سارا زمانہ ڈرتا ہے۔ مجھے طلاق مل گئی۔ میں خود بھی اس زندگی سے تنگ آ چکی تھی، صرف بچوں کی ہی وجہ سے گزارا کر رہی تھی۔ سسرال والوں سے جان چھوٹی تو میکے والے بھی ٹوٹ پڑے۔ میں نے بھی کہہ دیا، میں نے کاظم کی وجہ سے طلاق لی ہے۔ ماں شکیلہ کے گھر گئی اور اس کو قصوروار ٹھہرایا۔ سب نے مجھے باتیں سنائی، لیکن میں خاموش ہو کر سنتی رہی، یہ جانا کہ ایک شخص نے تو محبت کی ہے، وہ سہارا بھی دے گا، لیکن بزدل کا وعدہ پورا ہو جائے تو رونا کس بات کا۔ میری قسمت میں بربادیاں لکھی ہوئی تھی۔ کاظم نے مجھے بیچ میدان چھوڑ دیا۔ وہ مجھ سے 3 برس چھوٹا تھا اور ابھی غیر شادی شدہ تھا، اور میں 2 بچوں کی ماں تھی۔ میری طلاق کا سونا تو اس قدر گھبرایا کہ گھر سے بھی غائب ہو گیا۔ اس کے گھر والے اس قدر پریشان تھے، سب نے اس کا کافی انتظار کیا، لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ تبھی میں اس کے دوست ثاقب کے پاس چلی گئی، جو ہمارے راز سے واقف تھا۔ جب میں ثاقب کے گھر گئی تو وہ اکیلا تھا۔ اس نے میری خوب آؤ بھگت کی اور مجھے راضی کیا کہ وہ میرے ساتھ لاہور چلے، جہاں کاظم انتظار کر رہا ہے۔ وہ یہاں تم سے کبھی بھی شادی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہے۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی اور اس کے ہمراہ آ گئی۔ دونوں بچوں کو والدین کے گھر چھوڑا، سوچا کہ شاید رقم کی بھی ضرورت پڑے۔ زیورات بھی ساتھ لیے۔ ثاقب نے مجھے ہوٹل میں ٹھہرایا اور 2 دن مجھ سے یہی کہتا رہا کہ کاظم آ جائے گا، لیکن وہ نہیں آیا۔ میں نے تو کافی دفعہ کوشش کی تھی، لیکن کاظم نے انتہا ڈرپوک ہے، تم چاہو تو 2-4 دن اور انتظار کر لو، مجھے ضروری کام ہے، 2 دن بعد آؤں گا۔ میں نے پوچھا وہ کس حال میں ہے؟ اس نے کہا برے حال میں، وہ جو رقم لایا تھا ختم ہو گئی ہے۔ تبھی میں نے اس کو رقم اور زیورات دیے کہ وہ کاظم کو دے دے تاکہ اس سے سہولت آ جائے۔ ثاقب تو چلا گیا، لیکن خدا جانے ہوٹل کے مینیجر کو کیا کہہ دیا تھا کہ وہ صبح شام کھانا بھجواتا رہا۔ ہوٹل کا مینیجر شریف آدمی تھا۔ وہ تیسرے دن خود آیا اور احوال پوچھا۔ میں گھبرا گئی، اس کو مختصر سا قصہ سنایا اور کہا کہ بھائی اب میں گھر جانا چاہتی ہوں، لیکن رقم اور زیورات ثاقب بھائی کے حوالے کر چکی ہوں، کیونکہ ہوٹل میں رقم اور زیورات رکھنا مناسب نہیں تھا۔ وہ شریف آدمی کہنے لگا، نادان بہن،
تمہاری عزت سے زیادہ کوئی شے عزیز نہ تھی اور تم ہوٹل کے کمرے میں اکیلی رہ پڑی۔ اس نے مجھے ٹکٹ کی رقم اور سفر خرچ دیا۔ میرے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ سچ شکر خدا کا اس شخص کے دل میں رحم تھا، ورنہ میں لٹ جاتی۔ 5 دن بعد گھر آئی۔ والدین بے حد پریشان اور بچوں کا رو رو کر برا حال تھا۔ بچے ساتھ لگ کر بہت روئے۔ میرے گھر آنے سے ان کی عزت بچ گئی۔ اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔